بنو اور کرک میں دہشت گردوں کے حملے ناکام، 3 دہشت گرد ہلاک، 4 زخمی۔ بنو میں دہشت گردوں نے پہلے میریان تھانے اور پھر مزن چوکی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ پولیس نے دلیری اور حکمت عملی سے دونوں حملے پسپا کر دیے۔ آر پی او بنو کے مطابق دہشت گردوں نے میریان تھانے پر حملہ کیا، جسے 20 منٹ میں ناکام بنا دیا گیا۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں دہشت گردوں کا پولیس لائنز اور ملحقہ لیویز تھانے پر حملہ، لیویز کے 3 اور بلوچستان کانسٹیبلری کا 1 اہلکار شہید، 6 شدید زخمی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق حملوں کے باعث تھانوں میں کمیونیکیشن سسٹم۔ پاکستان کے موقف پہ جیت، آئی سی سی نے پاکستان کا مطالبہ مان لیا، میچ ریفری اینڈی کرافٹ کو تبدیل کر دیا، ایشیا کپ تنازع حل ہو گیا۔ پاکستان آج یو اے ای کے خلاف اپنا میچ کھیلے گا، میچ میں رچی رچرڈسن ریفری ہوں گے۔ بھارت کی سہولت کاری پر پاکستان نے میچ ریفری اینڈی پائی کی تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان نے اینڈی پائی کی تبدیلی تک ایونٹ کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا۔ میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ نے پاک بھارت میچ کے دوران کپتان سلمان آغا کو ہاتھ ملانے سے منع کیا تھا۔ قومی ٹیم نے پری میچ پریس کانفرنس منسوخ کر دی، پی سی بی کی قومی ٹیم اور مینجمنٹ کو میچ کی مکمل تیاری کی ہدایت۔ میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ سے متعلق انٹرنل تحقیقات مکمل، میچ ریفری اینڈی پائی نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا۔ میچ ریفری کی بھارتی عہدیداروں سے ملی بھگت کے ٹھوس ثبوت سامنے آ گئے۔ کپتان سلمان آغا کو 30 سیکنڈ پہلے منع کرنا پری پلان تھا۔ وینیو مینیجر کے کہنے پر سلمان آغا کو سوریا کمار سے ہاتھ ملانے سے منع کیا گیا۔ میچ ریفری نے اینڈ ٹاس کے وقت سلمان آغا کو مائک بند کر کے بات سننے کا کہا۔ اے سی سی ذرائع کا دعویٰ، آئی سی سی قواعد کے مطابق میچ ریفری براہ راست کپتان یا پلیئرز کو ہدایات نہیں دے سکتا۔ میچ ریفری صرف ٹیم مینیجر کو پیغام دینے کا پابند ہے۔ میچ میں ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ برس پڑے۔ بھگونت مان سنگھ کا کہنا ہے کہ کھیل کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ہاتھ نہیں ملایا۔ کیا اس سے آپریشن سندور جیت گئے؟ پاکستان کے ساتھ کھیلے، کیچ بھی پکڑے ہیں، یا ایسے کہتے ہم نے گیند کو ہاتھ نہیں لگانا، پاکستان کا بلہ لگا ہے۔ سرداروں سے کیا قصور ہو گیا؟ انہیں پاکستان عبادت کے لیے نہیں جانے دیتے۔ اگر میچ کھیل سکتے ہیں تو کرتارپور جانے کی اجازت دینے میں کیا حرج ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی ان کے ہمراہ ایئرپورٹ پر بادشاہ کے نمائندے اور برطانوی حکام نے امریکی صدر کا استقبال کیا۔ شاہی فوج ڈونلڈ ٹرمپ کو ونڈسر کیسل میں سلامی دے گی۔ برطانوی بادشاہ چارلس اور امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات آج ہوگی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے ملاقات بھی شیڈول۔ وزیر اعظم سے ملکی دورے پر آج روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف آج سعودی عرب پہنچیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات طے۔ شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے برطانیہ روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کی برطانوی حکام سے ملاقاتیں متوقع۔ شہباز شریف 21 ستمبر کو برطانیہ سے امریکہ جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا امکان۔ وزیر اعظم نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی سے خطاب 26 ستمبر کو ہوگا۔ 22 ستمبر کو فلسطین سے متعلق 2 ریاستی حل کے سربراہ کانفرنس میں شرکت متوقع۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس، بارشوں اور سیلاب سے نقصانات کے تخمینے کا جائزہ۔ وزیر اعظم کے تمام صوبوں اور متعلقہ اداروں کو نقصانات کا تفصیلی تخمینہ لگانے کی ہدایت۔ وفاقی اور صوبائی ادارے تخمینے میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ تخمینہ کے بعد بحالی کے لیے واضح اور مؤثر لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ جانی اور مالی نقصان کے علاوہ فصلوں کی تباہ کاری اور مال مویشی کے نقصانات کو بھی شمار کیا جائے۔ اسپارکو سے سیٹلائٹ اسسمنٹ میں مدد لی جائے۔ متاثرہ سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کو اولین ترجیح دی جائے۔ وزیر اعظم کی ریسکیو اور ریلیف اقدامات پر تمام وزرائے اعلیٰ کی تعریف۔ سیلابی ریلے، تباہی کی نئی داستانیں رقم کر گئے گھر، مال مویشی، فصلیں تباہ، ہزاروں لوگ بے گھر۔ علی پور کے موزہ خیرپور سادات، موزہ مٹھن والا میں مکانات گر گئے۔ نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع۔ شجاع آباد میں متاثرین گھروں کو واپس لوٹنے لگے۔ ہری پور میں ریلوے روڈ پر برساتی ریلے کی زد میں آ کر وین پل سے نیچے گر گئی، ڈرائیور زخمی۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج کے سیلاب سے دریائی بیلٹ کے 150 کلومیٹر کے علاقے میں 145
41 موزہ جات متاثر، بستی کھرلا اور موزہ آکو میں تباہی، سڑکیں بہہ گئیں، راستے منقطع ہو گئے، 1,40,000 ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئیں۔ منشن آباد میں 15 سے زائد دیہات کا تاحال زمینی رابطہ منقطع، متاثرہ علاقوں میں 5 سے 7 فٹ تک سیلابی پانی موجود۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب اور دیگر وزراء کی ٹیم کی علی پور آمد، بیت نور والا، کوٹلہ اگر، کنڈرال، لاٹی اور بیٹ ملا کا دورہ، ریسکیو اور ریلیف کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ وزراء نے اپنی نگرانی میں ٹینٹ، خشک راشن، پانی اور جانوروں کے لیے ونڈا تقسیم کرایا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں انخلا آپریشن کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ سیلاب متاثرین کا مؤثر اقدامات پر وزیر اعلیٰ مریم نواز اور حکومت پنجاب سے اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر گبر آرائی، لانگرواں، میسن کوٹ، نبی پور اور کنڈائی میں ٹینٹ سٹی قائم۔ نبیل قبول کی سیلاب متاثرین کی مدد کرنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تعریف۔ رہنما پیپلز پارٹی کا سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد پر مریم نواز سے اظہار تشکر۔ سیلاب متاثرین کو بروقت امداد پہنچانے کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ آپ کی کارکردگی سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میری درخواست پر آپ نے علی پور کی 3 یونین کونسلز میں قبول قبیلے کی بھرپور مدد کی۔ آپ نے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو بھی علی پور بھیجا۔ مریم اورنگزیب مقامی لوگوں سے ملی اور ان کی بھرپور مدد کی۔ نبیل قبول کا ایکس پر پیغام۔ پنجاب سے سیلابی ریلے سندھ میں داخل، گڈو اور سکھر پر بدستور اونچے درجے کا سیلاب۔ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی آمد میں اضافہ۔ گڈو بیراج میں پانی کی آمد 5,53,559 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر پانی کی آمد 5,18,000 کیوسک ہو گئی۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج کے مقام پر پانی کی آمد میں اضافہ۔ کوٹری بیراج پر پانی کا بہاؤ بڑھ کر 2,79,000 کیوسک ہو گیا۔ ہیڈ پنجنت پر پانی کا بہاؤ 2,10,884 کیوسک پر آ گیا۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ اسلام اور ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر نچلے درجے کے سیلاب۔ مانسون بارشوں کے 11ویں سپیل کا آغاز۔ ایبٹ آباد میں طوفانی بارش، توحید آباد، چانگا گلی، ایوبیہ سمیت متعدد سڑکوں پر لینڈ سلائیڈنگ، ہیوی مشینری کی مدد سے سڑکوں کی بحالی۔ چترال میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال، متعدد شاہراہیں مختلف مقامات پر بند، انتظامیہ ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ کراچی میں بھی بادلوں کی انٹری، شارع فیصل، گلشن اقبال، جگ روڈ پر بوندا باندی۔ 19 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کا امکان۔ لاہور، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، مری، اٹک چکوال اور جہلم میں بادل برسیں گے۔ بارشوں سے بڑے شہروں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پی ٹی آئی کے اندر منافق لوگ موجود ہیں۔ علی امین گنڈاپور پھر اپنی ہی جماعت کے لوگوں پر چڑھ دوڑے۔ پارٹی کے اندرونی تقسیم کی وجہ سے ملاقاتیں روکی جا رہی ہیں۔ بیانیہ ساز لوگ جماعت کو کمزور کر رہے ہیں۔ جھوٹے الزامات اور سیاسی پروپیگنڈے ہمارے نقصان کا سبب ہیں۔ سینٹ انتخابات میں نامزدگیوں اور تنازع جیسے پروپیگنڈے پارٹی میں برقرار ہیں۔ پارٹی کے اندر بعض افراد اپنا ایجنڈا چلا رہے ہیں، ان کو خبردار کر رہا ہوں، آپ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو۔ شنگھائی میں مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط کی تقریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی شرکت۔ پاکستان میں زراعت، ماحولیات اور ماس ٹرانزٹ شعبوں کی ترقی شامل۔ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کی تقریب میں شرکت۔ صدر آصف علی زرداری کی شنگھائی میں سی پی سی سیکرٹری چین جی نینگ سے ملاقات۔ ٹیکنالوجی، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور جدت پر بات چیت۔ آصف زرداری کی چینی ماحولیاتی ٹیکنالوجی کمپنی کے سربراہ سے بھی ملاقات۔ شہروں میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور ویسٹ ٹو انرجی امور زیر بحث آئے۔ بلاول بھٹو سے چین کی بڑی تعمیراتی کمپنی کی وفد کی ملاقات۔ پی پی چیئرمین کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت سی پیک سمیت اہم منصوبوں پر بریفنگ۔ غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں کی یلغار اور خوفناک بمباری، 24 گھنٹوں کے دوران بچوں سمیت 102 فلسطینی شہید، مساجد سمیت درجنوں گھروں کو بھی مسمار کر دیا۔ غزہ کے پناہ گزین کیمپس میں جگہ کم پڑ گئی۔ فرانس کی غزہ میں اسرائیلی فوج کے زمینی آپریشن کی مذمت۔ اسرائیل کا فوجی آپریشن تباہ کن ہے، اسے فوری روکا جائے، فرانسیسی وزارت خارجہ کا مطالبہ۔
اقوام متحدہ کے انکوائری کمیشن نے اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ اسرائیل نے جان بوجھ کر فلسطین کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم، صدر، وزیر دفاع غزہ میں نسل کشی کے ذمہ دار ہیں۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں کے قتل عام کے احکامات اسرائیل کی اعلیٰ قیادت نے دیے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا ہنگامی اجلاس، یو این ہائی کمشنر نے حملے کو علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ پاکستان، مراکش اور کویت سمیت کئی ممالک نے اسرائیلی اقدام کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ حملہ قطر کی خود مختاری اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کویت نے کہا اسرائیل مسلسل عالمی اصول پامال کر رہا ہے۔ عرب رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو اس اقدام پر عالمی سطح پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ ٹوکیو میں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ پاکستانی اسٹار جیولن تھرور ارشد ندیم آج ایونٹ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں ان ایکشن ہوں گے۔ جیولن تھرو ایونٹ کا فائنل راؤنڈ 18 ستمبر کو ہوگا۔ ارشد ندیم کا کہنا ہے بھرپور کوشش ہے پاکستان کے لیے ایک اور گولڈ میڈل جیتوں اور ملک کا نام روشن کروں۔ اور ٹی20 کرکٹ ایشیا کپ، بنگلہ دیش میں افغانستان کو 8 رنز سے ہرا دیا۔ 155 رنز کے ہدف کے تعاقب میں افغانستان کی ٹیم 140 رنز بنا سکی۔ افغانستان کی جانب سے رحمان اللہ گرباز 35 اور عظمت اللہ عمرزئی 30 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے 154 رنز بنائے تھے۔